بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش و مشکلات اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر آئیں، اس کے بعد صحابہ کرام پر آزمائشیں آئیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر مصائب آئے، لیکن وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک آزمائشوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آخری عمر میں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بڑھاپے کے سہارے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم رات کے وقت سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں آواز سنائی گئی کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ جب حضرت ابراہیم صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وحی کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ سب اونٹ قربان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جب دوسری رات کو سوئے ہوئے تھے تو پھر وہی خواب آیا کہ سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو۔ آپ اسی وقت بیدار ہو گئے تو سوچنے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا میرا بیٹا حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم کے ذہن میں سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہوں کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ میں کل حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اگلی صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے اسماعیل کو اچھا لباس پہنانا، اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا، میں نے آج اپنے بیٹے کو ایک دوست کی دعوت میں لے کر جانا ہے۔ حضرت ابراہیم ہاجرہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ حضرت ہاجرہ نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو تیار کر کے اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے کر جا ہی رہے تھے کہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا۔ شیطان نے حضرت ہاجرہ کو کہا کہ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کو دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ہاجرہ فرمانے لگی، میں اپنے شوہر کی نیت کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے۔ شیطان نے بتایا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے شیطان سے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اس طرح شیطان مایوس ہو کر چلا گیا۔ شیطان نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارا باپ تم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر مجھ کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے فخر والی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس طرح شیطان حضرت اسماعیل سے بھی مایوس ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس گیا۔ شیطان حضرت ابراہیم کو کہتا ہے کہ تم کو پتہ ہے کہ تم اپنا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، آپ کے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا یا نہیں؟ شیطان کی بات سن کر ابراہیم نے ایک پتھر زمین سے اٹھا شیطان کو لعنت بھیجتے ہوئے اسے مار۔ یہی حج عمرے میں پتھر مارے جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس سنت کو زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ آج میں تم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں تاکہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہوں، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی بات سن کر حضرت اسماعیل بولے کہ ابا جان، تو فخر کی بات اس سے اور کیا ہو سکتی ہے؟
حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہیں اور میں آپ سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ آپ سے مجھ کو قربان کرتے ہوئے برداشت نہیں ہوگا۔ ابا جان آپ میرے ہاتھوں اور ٹانگوں کو رسی سے باندھ دیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے قربان کر دیں۔ حضرت اسماعیل کی بات سن کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لی۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر ایک جگہ پر لٹا دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے چھری کو اپنے بیٹے کی گردن کے پاس کیا، حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا میرے رب، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو میں سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ مجھے سب سے زیادہ پیار آپ ہی سے ہے۔ اور یہ کہہ کر حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم فرمایا کہ جنت میں سے ایک دمبا لے جا کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹا دے۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر نہیں چل رہی بلکہ دمبے کی گردن پر چل رہی ہے۔ اس طرح جب حضرت ابراہیم جنت سے کسی جانور کو لے جا کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹا دیتے ہیں، جب دمبا حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جگہ پر لٹایا جاتا ہے تو چھری اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل پڑی۔ چھری دمبے کی گردن کو کاٹ دیتی۔ حضرت ابراہیم دمبے کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں۔ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خون کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ، آپ نے مجھے اپنی پیاری چیز اپنے اوپر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی جگہ ایک جانور ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل اپنے والد گرامی کے پاس صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ اس طرح اس قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تجھے قیامت تک زندہ رکھا جائے گا۔ تیری سنت کو ہر مسلمان جانور قربان کریں گے۔ اس دن کو پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ وحی کی طرح ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی دیکھیں تو اس کو جائز نہیں کہ اپنا کوئی بیٹا اللہ تعالیٰ کو قربان کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔